افغانستان کے سفیر احمد شکیب میچ دیکھنے کے لیے قذافی اسٹیڈیم لاہور آ رہے تھے۔ دراصل قذافی اسٹیڈیم میں افغانستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہونے جا رہا تھا۔ لاہور کی ٹریفک پولیس کا ایجوکیشن ونگ بے سہارا بچوں کو ان کے گھر والوں سے ملوانے کی مہم چلا رہا ہے۔ ایک ٹریفک وارڈن بڑی شدت سے افغانی سفیر کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی شاہد قیوم ٹریفک وارڈن نے وائرلیس پر سنا کہ افغانی سفیر اسٹیڈیم میں داخل ہو رہے ہیں تو ٹریفک وارڈن نے سفیر کے پروٹوکول کو اپنے ساتھ لیا اور مخصوص وی آئی پی پارکنگ ایریا پہنچا دیا۔ سفیر صاحب جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلے تو وارڈن نے اچانک سفیر صاحب کو کہا کہ سر مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ احمد شکیب رک گئے اور غور سے یونیفارم میں ملبوس ٹریفک وارڈن کو دیکھا۔ سر ہمارے پاس افغانستان سے اغوا کی گئی ایک نوجوان خاتون ہے جن کا ایک بچہ بھی ہے۔ ہم افغانستان میں ان کے خاندان والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ احمد شکیب یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے اور بولے کہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے اپنے سٹاف کو ٹریفک وارڈن شاہد قیوم کا نمبر لے کر ان سے رابطہ میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ ہوا یوں کہ میچ سے 2 ہفتہ پہلے بلقیس عیدی ہوم، جہاں بے سہارا افراد کو امان حاصل ہے، میں بے سہارا افراد کے ریکارڈ میں افغانستان سے تعلق رکھنے والی خاتون مرسل کومل سعیدی کا نام بھی فہرست میں شامل تھا، جس کے ساتھ ایک 8-9 مہینے کا بچہ بھی تھا، لیکن اس کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک پشتو بولنے والوں کو بلایا تو اسے بھی زبان کی سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے بتایا یہ دری اور فارسی کے مکس لہجے میں بات کر رہی ہیں۔ ٹریفک وارڈن شاید بتاتے ہیں کہ ہم نے پھر فارسی بولنے والے ایک مترجم کو ڈھونڈا۔ خاتون نے اسے بتایا کہ اس کی عمر 25 سال کے قریب ہے اور کابل کے مضافات میں گھر تھا۔ وہ شادی شدہ تھی اور ان کا شوہر اور ایک بیٹا افغانستان میں ہی تھے جب ان کو اغوا کیا گیا تو وہ 5 مہینے کی حاملہ تھی۔ مرسل نے بتایا 2 سال قبل ایک خاتون نے مجھے نوکری کا جھانسا دے کر اپنے گھر بلایا اور مجھے کوئی نشہ آور دوائی پانی میں پلائی جس سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے بالکل پتہ نہیں کہ میں کیسے پاکستان پہنچی۔ اغواکاروں کے ہاتھ سے بھاگ نکلی، سڑکوں پر چلتی رہی، 3 دن تک بھوکی پیاسی تھی اور مجھے لگ رہا تھا میں پاکستان میں ہوں۔ ایک رات پولیس کی گاڑی نے مجھے روک لیا، لیکن نہ انہیں میری کوئی بات سمجھ آ رہی تھی اور نہ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور یہاں بلقیس عیدی ہوم لے آئے۔ ایشیا کپ کے تیسرے میچ کے دوران شاہد قیوم کے موبائل فون پر ایک تصویر موصول ہوئی۔ یہ تصویر افغان سفیر کے سٹاف کی طرف سے بھیجی گئی تھی اور کچھ بھی بتائے بغیر صرف یہ ہدایت کی گئی تھی کہ یہ تصویر اس خاتون کو دکھائی جائے۔ شاید بتاتے ہیں کہ وہ تصویر مرسل کو دکھائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ یہ تصویر ان کے شوہر کامل سعیدی کی تھی۔ جب افغانی سفیر کو بتایا گیا کہ وہ اپنے شوہر کو پہچان چکی ہیں تو وہاں سے مزید خاندان کی تصاویر بھیجی گئیں۔ مرسل نے اپنے باپ، بیٹے اور بہن کو بھی پہچان لیا۔ اسی طرح مرسل کی تصاویر اور ویڈیوز بھی بھیجی گئیں جو ان کے خاندان والوں نے پہچان لی۔ یوں اس خاندان کا ملاپ ممکن ہوا۔ 8 ستمبر بروز جمعہ مرسل کو اسلام آباد میں واقع افغان ناظم الامور کے دفتر میں پہنچا دیا گیا، جہاں انہیں افغانستان بھیجنے کی تیاریاں پہلے سے ہی مکمل ہیں۔ یہ ہوتی ہے ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے۔ ریاست امیر ہو یا غریب اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ اسے اپنی عوام کی کتنی فکر ہے۔ اپنے ایک فرد کی حفاظت پوری قوم کی حفاظت ہے۔ یہ چیز رعایا کو احساس دلاتی ہے کہ ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ اس کے لیے ٹھنڈی چھاؤں جیسی ہے۔
अच्छी रियासत रियाया का फख्र होती है। दूसरी तरफ लाहौर ट्रैफिक पुलिस को भी दाद देनी बनती है कि जिसने लावारिस और बेसहारा लोगों को खानदान तक पहुंचाने का टास्क लिया हुआ था। और यहाँ पर उस वार्डन शाहिद को भी दाद देना पड़ेगी कि जिसने हौसला और हिम्मत करके अफगानी सफ़ीर तक अपनी बात को पहुंचाया।